بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آیت الکرسی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، وہ ساق عرش کے پاس مالک کائنات کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے۔ آیت الکرسی کی یہ حقیقت اور عظمت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا مسلسل ذکر کی لذتوں سے سرشار رہتا ہے اور وہ شخص حفاظت خداوندی میں رہتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، روزے اور صدقے کے فضائل بیان کیے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے اوپر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک پڑھی، مطلب آیت الکرسی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی روح قبض فرماتا ہے۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں سے آیت الکرسی کے فضائل و برکات اور اس کے اسم اعظم ہونے کے بارے میں آپ لوگوں سے شیئر کریں گے کہ یہ کتنی عظیم صورت ہے اور اس کے پڑھنے والا، اس کا ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے گا، جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت روکے رکھتی ہے، اس کا انتقال ہوا نہیں کہ جنت میں داخل ہوا۔ اور جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کو امان دے دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آیت الکرسی رحمانی حصار ہے۔ اہل اللہ قرآنی آیات کے دم سے اور ذکر سے جو بیماروں کے گرد حصار بناتے ہیں، وہ اصلاً اس حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا آیت و حدیث کی نورانی کلمات سے روحانی علاج کرنا شرعاً درست ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی پختہ عقل مسلمان شخص کو نہ دیکھوں گا کہ یہ آیت اللہ لا الہ الا الحی القیوم پڑھے بغیر سوئے۔ اگر تم جان لو کہ اس میں کیا ہے تو اسے کسی حال میں نہ چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی عرش کے نیچے سے مجھے دی گئی ہے اور مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ نہ دی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کبھی کوئی ایسی شب نہ گزری جس میں نے آیت الکرسی نہ پڑھی ہو۔ پیارے دوستو، آیت الکرسی کو قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہونے کا امتیاز اس لیے حاصل ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی اسماء و صفات کو حاوی ہے، مثلاً معبودیت، وحدانیت، حیات علم، قیومیت، مالکیت، قدرت، ارادہ وغیرہ صفات اس میں پائی جاتی ہیں، اور یہی اسماء و صفات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ ذکر کی جانے والی چیزوں میں اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، اس لیے اس کی توحید کا ذکر بھی تمام ذکروں میں عظیم ترین ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، جنت و دوزخ، آسمان و زمین میں سے کوئی بھی سورہ بقرہ کی آیت الکرسی سے زیادہ عظمت کے حامل نہیں ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں گئے تو اس میں شور سنا۔ انہوں نے کہا، یہ کیا ہے؟ ایک جن نے جواب دیا، ہم قحط کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے پھل سے کچھ لینے کا ارادہ کیا ہے، آپ اسے ہمارے لیے جائز کر دیجیے۔ انہوں نے کہا، ہاں میں نے تمہارے لیے جائز کر دیا۔ پھر زید بن ثابت نے فرمایا، کیا تم ہمیں وہ نہ بتاؤ گے جس کے ذریعے ہم تم سے بچ سکیں؟ اس نے کہا، آیت الکرسی ہے، اسے پڑھو تو کوئی جن و شیطان قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں کے پاس آئے، لوگ قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، تم میں سے کوئی قرآن کی سب سے عظیم آیت مجھے بتائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، آپ حقیقت کے جاننے والے کے پاس تشریف لائے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قرآن کی سب سے عظیم آیت
اللہ لا الہ الا الحی القیوم ہے، یعنی آیت الکرسی۔ پیارے دوستو، ان ساری روایتوں میں آیت الکرسی کو عظیم ترین آیت اور آیتوں کی سردار فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی ایک ثبوتی اور سلبی صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق بتایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس کی ایسی زندگی ہے جس کے لیے موت و قضا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ایسا مستقل ذات ہے کہ وہ سب سے بالکل بے نیاز ہے، نہ اسے نیند آ سکتی ہے نہ ہلکی سی اونگ۔ پھر اس نے اپنے متعلق بادشاہی کی خبر دی کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کے زیر نگیں ہے، اور کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے علم نے گزشتہ اور آئندہ کے تمام امور احاطہ کر رکھا ہے، اور مخلوق میں صرف وہی جان سکتے ہیں جن کے جاننے کی اس نے اجازت دے رکھی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی کرسی آسمان و زمین سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آسمان و زمین اس کی کرسی میں ایسے ہی ہے جیسے کہ چھوٹی سی انگوٹھی وسیع صحرا میں ڈال دی گئی ہو، اور یہ بھی بتایا کہ آسمان و زمین اور ان کے اندر کی چیزوں کی حفاظت اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اور وہ ایسا بلند ہے جس کے لیے ساری بلندیاں ہیں۔ ذات کی بلندی ایسی کہ کسی مخلوق میں اس بلندی کے ایک ذرے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور صفات کی بلندی ایسی کہ کسی مخلوق میں ویسی صفت کے ادنا سے ادنا حصے کا بھی تخیل نہ کیا جا سکے، اور قہر کی بلندی ایسی کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر قہر متعلق حقیقی، اور قدر و شرف کی بلندی ایسی کہ وہ اپنے مجد شرف میں کامل و اکمل ہے، اور اس سے بھی باخبر کیا کہ وہ ایسی عظمت والا جس کی عظمت کی کوئی حد نہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے چند فوائد بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ سارا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر اس کی آیت کی تاثیرات جدا گانہ ہیں۔ جیسے تمام انبیاء اولیاء اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، مگر ان کے مراتب مختلف ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اصولی اسماء و صفات یہ ہیں: وحدانیت، حیات، قیومیت، علم ملک، قدرت اور ارادہ۔ چونکہ آیت الکرسی میں ان سب کا ذکر موجود ہے، اس لیے یہ آیت عظیم اذکار ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، بے چین دل کو چین آتا ہے، اس سے غصہ، شر اور حرام شہوت دور ہوتی ہے، اور دین و دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا آیت الکرسی کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے سے دین و دنیا کے دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کا قلب ہے، اور الحی القیوم بمنزلہ روح اور جان کے ہیں، اور باقی تمام آیات اعضاء اور جوار کے مانند ہیں۔ لہذا سورہ بقرہ کے تمام مطالب و مضامین اسی آیت کے گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ جس طرح اعضاء اور جوار جان کے شون اور مظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح سورہ بقرہ کے تمام آیات الحی القیوم کے سنون اور مظاہر ہیں۔ سورہ بقرہ 286 آیت اور 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ کوئی ایسا رکوع نہیں جس میں حیات اور قیومیت اور ہمیشہ کی زندگانی کا مضمون مذکور نہ ہو۔ گویا سورہ بقرہ الحی القیوم ہی کی شرح اور حیات و قیومیت ہی کی وضاحت ہے۔ آیت الکرسی میں اسم اللہ اسم اعظم ہے، اور دلوں کا چین ہے۔ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج اس کے ورد کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اسی طرح الحی القیوم کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انہی دو اسموں سے تجلی فرماتا ہے تو بندے پر الہی کی صفت کی تجلی سے اللہ رب العزت کے جمیع اسماء و صفات منکشف ہو جاتے ہیں، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت القیوم کی تجلی سے جمیع مخلوقات کے فنا کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ تمام مخلوقات کا قیام ذاتی نہیں ہے۔ جملہ مخلوقات کا وجود وہمی اور اعتباری ہے۔ جب بندہ صرف الحی القیوم کو ہی دیکھتا ہے تو پھر الحی کے جلوے سے جمیع اسماء کا حصول اور القیوم سے تمام مخلوقات کی نفی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی سے اسم اعظم کے بارے میں سوال کیا گیا
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی حدود نہیں، ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ اپنے دل کو وحدانیت کے لیے فارغ کر لیا جائے، پھر جس اسم کو یاد کرو گے وہی اسم اعظم ہوگا۔ دراصل حقیقت محمدیہ ہی اسم اعظم ہے۔ جسے حقیقت محمدیہ کی معرفت نصیب ہوگی اسے علم اسم اعظم حاصل ہو گیا، اور یہی اسم جامع الہی کی صورت ہے، کیونکہ اسی سے ہی تمام مخلوق کو فیض نصیب ہوتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا۔ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور گلے کو سمیٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے ذمے اہل و عیاں ہیں، میں بڑا ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہاری قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، حضور وہ اہل و عیاں اور اپنی سخت محتاجی کی اس نے شکایت کی، تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط کہا ہے، پھر وہ جلدی ہی آئے گا۔ یہ کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہی تھا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، اب تو میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں ایک محتاج آدمی ہوں اور میرے ذمے اہل و عیاں ہیں، اب میں پھر نہیں آؤں گا۔ مجھے ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اور صبح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اہل و عیاں اور شدید احتیاج کی شکایت کی، پھر میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط کہا ہے، وہ پھر جلدی ہی آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کے انتظار ہی میں بیٹھا تھا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پھر گرفتار کر لیا، کہا کہ میں تمہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ یہ تیسری بار ہے کہ تم کہتے ہو کہ میں نہیں آؤں گا، پھر آتے ہو۔ اس شیطان نے کہا، میں آپ کو چند کلمے بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا الحی القیوم، آخر آیت تک پڑھیں۔ ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے مستقل آپ کے اوپر ایک محافظ رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی حال میں آپ کی صبح ہوگی۔ جب اس نے یہ وظیفہ بتایا تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے چند ایسے کلمات بتائیں، کہا کہ جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت ہی بڑا جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ، 3 راتوں سے جس سے تم ہم کلام ہو رہے تھے، تم جانتے بھی ہو کون تھا؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے۔ ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 آیتوں میں اسم اعظم ہے، ایک تو آیت الکرسی اور دوسری آل عمران کی پہلی آیت۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اسم اعظم جس نام کی برکت سے جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو اسم اعظم کا، آیت الکرسی کا وظیفہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ ایک کاپی کے اوپر میرا وظیفہ لکھ لیجئے اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اور قرض کی ادائیگی کے کوئی اسباب دکھائی نہ دیتے ہوں اور وہ قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت پریشان ہو، تو اس کو چاہیے کہ ہر روز نماز عشاء کے بعد 40 دن تک بلا ناگا 40 مرتبہ آیت الکرسی قرض کی ادائیگی کی نیت سے پڑھے۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور اس کا قرض جلد ادا ہو جائے گا۔ ہر طرح کے جائز و دنیاوی حاجات کے لیے یہ عمل نہایت مفید ہے۔ جو بھی حاجات ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جلد پورا کروانے کی غرض سے چاند کے مہینے کے عروج میں ایک وقت مقررہ کر کے باوضو حالت میں اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں آیت الکرسی 60 بار پڑھے۔ اس کے بعد 4 رکعت نفل نماز قضاء حاجت کی نیت سے اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اسی طرح 4 رکعت مکمل کرے، پھر حضوری قلب اور توجہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقصد کے حصول کے لیے دعا مانگے، خوب عاجزی اور انکساری دکھائے۔ انشاءاللہ بہت جلد حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہر روز بلا ناگاہ اس وقت پڑھے جب تک کہ حاجت پوری نہ ہو جائے، بفضل باری و تعالیٰ مایوسی نہ ہوگی انشاءاللہ۔ جو کوئی یہ چاہے کہ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے اس میں اسے فتح و کامیابی حاصل ہو، غیب سے اس کی مدد شامل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھے کہ جب چاند کے مہینے کا پہلا اتوار اور نماز مغرب کے بعد کا وقت ہو تو 70 مرتبہ پڑھے، پیر کے دن 60 مرتبہ، منگل کے دن 50 مرتبہ، بدھ کے دن 40 مرتبہ، جمعرات کے دن 30 مرتبہ اور جمعے کے دن 21 مرتبہ اور ہفتے کے دن 11 مرتبہ۔ اس طرح ایک ہفتے میں 282 مرتبہ پڑھے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ ہمیشہ ہر ماہ کے شروع میں اتوار کے دن سے شروع کرے، 7 دن بلا ناگاہ عمل پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ تعالی اس کی غیب سے مدد ہوگی اور بدرجہ کمال فتوحات حاصل ہوں گی۔ جو بھی کام کرنا چاہے گا اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی، ہر رکاوٹ خود بخود دور ہوتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حاصل ہو جائے گی۔ اگر کسی کو دشمن کی طرف سے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو اور دشمن کسی بھی طرح صلح کی طرف مائل نہ ہوتا ہو، ہر وقت نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا رہتا ہو، جس کی وجہ سے خطرہ ہو دشمن کہیں اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہ کرے، ہر روز نماز عشاء کے بعد 125 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دشمن پر بہت جلد اثر ہوگا اور وہ مغلوب اور زیر ہو جائے گا، بلکہ راہ راست پر آ جائے گا، کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی جرت وہ ہمت نہ کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو کوئی کسی برے ماحول میں پڑ گیا ہو، کسی طرح اس کی بری عادت سے چھٹکارا نہ ہوتا ہو، جبکہ وہ چاہتا ہو کہ اس کی طبیعت برائیوں کی طرف مائل نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں آیت الکرسی اپنی حاجت کے خیال کے ساتھ 40 مرتبہ پڑھے، اور جب آیت الکرسی کی تلاوت سے فارغ ہو تو پھر یہ دعا پڑھے: اے اللہ تیرا علم سوال سے کافی ہے، مجھے آیت الکرسی کے واسطے سے سوال کرنے کی کفایت کر، اور تیرا کرم مکال کافی ہے، اس لیے آیت الکرسی کے واسطے سے کفایت کر، اور جو کچھ میرے دل میں ہے وہ مجھے عطا کر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 40 یوم کے اندر برائیوں کے خلاف زبردست نفرت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کے عہدے میں ترقی ہو جائے، یا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہو کہ حقدار کو اس کا حق نہ مل رہا ہو، یعنی جس کی ترقی ہونے کا حق ہے اس کی ترقی نہ ہو رہی ہو، اور کسی اور سفارشی شخص کی ترقی ہو رہی ہو جبکہ وہ اس سے جونیئر ہو، تو ایسی صورت میں جو شخص حق پر ہے اس کو چاہیے کہ وہ رات کو نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی 40 یوم کے اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔ ناگا نہ کرے، بلا ناگا اس عمل کو جاری رکھے۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مندوں کے لیے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ بیرون ملک جانے کے لیے اس کا سفر کامیابی سے ہمکنار ہو، اور جس مقصد کے لیے یہ سفر کیا ہے اس میں کامیابی حاصل ہو، کامیابی کے ساتھ اس ملک میں پہنچ جائے، راستے میں ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے اور وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنے سفر طے کر لے،
اسے چاہیے کہ وہ سفر پر جانے سے قبل باوضو حالت میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور 125 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا رہے اور کبھی ناگا نہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسے مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی اور اس کا سفر بخیریت و عافیت کامیابی کے ساتھ مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اگر جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی اولاد نیک اور صالح پیدا ہو، اس کے لیے باعث فخر ہو، اسے چاہیے کہ جب اس کی بیوی کو حمل قرار پا جائے تو حمل قرار پانے کے وقت سے بچے کی ولادت تک ہر روز کسی ایک وقت باوضو حالت میں 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے، بلا ناگا ہر روز یہ عمل کرے۔ اس کے علاوہ ہر روز جب بھی 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو پاک صاف پانی دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی اپنی بیوی کو پلائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے ہاں نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ پیارے دوستو، بعض اوقات انسان کے دل پر غم کا ایسا بوجھ سوار ہو جاتا ہے جو کسی بھی طرح دور نہیں ہوتا۔ غم کی شدت کے باعث کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، ہر وقت طبیعت غم میں ڈوبی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں باوضو ہو کر 61 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور پانی پہ دم کر کے غمزدہ کو پلائے۔ ہر روز یہ دم کیا ہوا پانی پینے سے غمزدہ کا غم دور ہو جائے گا۔ بفضل باری تعالیٰ اس کے دل کو سکون کی دولت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ پریشان حال لوگوں کے لیے آیت الکرسی کا بکثرت پڑھنا بھی پریشانی کو رفع کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو بفضل باری تعالیٰ ہر طرح کی مشکل و پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت جلد پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے پریشانی کو خوشی میں تبدیل فرما دے گا۔ اور جو کوئی مفلسی کا شکار ہو، غربت اور تنگدستی کے ہاتھوں سخت پریشان ہو، ہر روز نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی مفلسی دور ہو جائے گی۔ اور جو کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرمائے، اسے دینی اور دنیاوی علم میں ترقی حاصل ہو، علوم کے حاصل کرنے میں اسے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، اس کا سینہ تمام علوم کا خزینہ بن جائے، تو اس مقصد کے لیے چاہیے کہ باوضو حالت میں 7 روز تک 70 مرتبہ آیت الکرسی توجہ و یکسوئی سے پڑھ کر پانی دم کرے اور یہ دم کیا ہوا پانی پی لے۔ اللہ تعالیٰ اس کو علم و حکمت کے خزانے عطا فرمائے گا، اس کا سینہ علم کے نور سے منور کر دے گا اور علمی میدان میں اسے کبھی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی کا کوئی عزیز یا دوست کہیں گم ہو گیا ہو اور تلاش کے باوجود نہ مل رہا ہو اور اس کا کچھ پتہ نہ ہو وہ کہاں گیا، تو ایسی صورت میں چند آدمی باوضو ہو کر پاکیزہ لباس پہنے اور ایک جگہ پر قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے۔ اب 1100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ گمشدہ جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ واپس آ جائے گا۔ 3 یوم تک برابر یہ عمل کریں۔ اس دوران گمشدہ کی واپسی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں پر ہے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے، برائی سے بچا رہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفظ و مان میں رکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 90 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا، اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا، اس کے دل میں برائی سے نفرت پیدا ہوگی اور طبیعت نیکی کے کاموں کی طرف مائل ہوگی۔ اگر کسی کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل نہ ہو، عبادت کرتے ہوئے کاہلی سی محسوس ہوتی ہو یا دھیان کسی اور طرف مسلسل جاتا رہتا ہو، طبیعت میں ٹھہراؤ اور توجہ و یکسوئی کی کیفیت پیدا نہ ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ نماز کے بعد 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طبیعت محبت الہی کی طرف راغب ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا، اس کو عبادت کرنے میں سکون قلبی نصیب ہوگا اور توجہ و یکسوئی کی دولت حاصل ہوگی۔ تو سامعین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔